اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگی ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ پتہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے سرے دست ابھی تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عاصمہ شیرازی اور آج کے تازہ تبصرے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آپ کو خبریں بھی دیں گے کہ پس پردہ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر۔ بہت سی افواہیں ہیں، بہت سی خبریں ہیں، اور یہ افواہیں ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کچھ طے ہو گیا ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی کچھ خواہشوں کے مطابق ڈیل ہو گئی ہے۔ اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ کافی زیادہ، یعنی افواہیں ناٹ اطلاعات، وہ کافی زیادہ سرکولیشن میں ہے، ان کے اوپر کافی بات بھی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے بہت ساری افواہوں کو خبر بنا کے بھی پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے خود یہ کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، طے ہو گیا ہے، سب رول بیک ہونے لگا ہے، سب ختم ہوگا، عمران خان صاحب کو اپنی پسند کے مطابق وقت پہ الیکشن مل جائے گا، الیکشن مل کے وہ آگے چلے جائیں گے، وہ ایک اہم تعیناتی کرنا چاہتے ہیں جس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ تو یہ ایک خبر جو ہے اس کی طے تک جب ہم گئے ہیں تو ہمیں بہت ساری اور خبریں پتہ چلی ہیں، اور یہ بہرحال ان خبروں میں صداقت نظر نہیں آئی تاحال۔ میں لفظ تاحال استعمال کر رہی ہوں کیونکہ خبر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ جو اب تک کی خبر ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اس قسم کی اطلاعات جو ہیں کہ سب کچھ فائنڈ اپ ہو رہا ہے اور اس گورنمنٹ کو بتا دیا گیا ہے اور انتخابات ہو جائیں گے، اور پھر مارچ میں انتخابات ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں خواہش زیادہ ہے اور خبر کم ہے۔ جو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کچھ بیک گراؤنڈ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کے ساتھ 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے سے ہوئی ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں، اور مبینہ طور پر ان 2 ملاقاتوں کے اندر ایک وسیع جو خاکہ تھا وہ رکھا گیا تھا کہ اگر آپ اس کو یوں کر لیں اور وہ کر لیں، لیکن جو ہماری اطلاعات ہے، اور ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اپنے ولاگز میں اور بہت شروع میں بتا چکے ہیں، یہ بات بہت بعد میں منظر نامے پہ آئی تھی، لیکن ہم نے آپ کو بہت دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایک ملاقات ہوئی ہے، پھر اب آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسری ملاقات بھی ہے، لیکن شاید یہ ملاقات پہلے سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن دونوں ملاقاتوں کا نتیجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ اور جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو فوری انتخابات پہلے چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملے ہیں، یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ پھر وہ چاہتے تھے کہ مارچ میں انتخابات ان کو مل جائیں، یہ اب خبر چل رہی ہے کہ وہ ان کی بات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات اس سے بالکل مختلف ہے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ مارچ والی اصطلاح تھی یہ بھی ایک پرپسفل، یعنی ایک مقصد کی تحت انہوں نے یہ اپروچ کی اور اس طرح کی خبریں لیک کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے اندر عمران خان صاحب کو یہ سمجھ میں آیا یا ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے انتخابات ابھی نہیں ہو سکتے، جو کہ نہیں ہو سکتے سیلاب کی صورتحال کے علاوہ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ یہ مطالبہ کریں کہ جو مارچ کا الیکشن ہے اس میں آپ مارچ تک کے لیے جو ہے وہ وقت لے لیں، اور اس کے پیچھے بھی وہ اہم تعیناتی کی خبریں ہیں۔ مثلا 29 نومبر کو اگر جو توسیع کا آئیڈیا انہوں نے دیا اور اس کے بعد اپنے الفاظ واپس لے لیے کہ یہ میرے لفظ نہیں تھے لیکن مطلب وہی تھا کہ وہ توسیع کیوں چاہتے تھے، وہ توسیع اس لیے چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر وہ توسیع کریں گے تو اگلی حکومت جو ہے وہ مارچ میں الیکشن کے بعد وجود میں آ جائے گی، اور ان کی جو من پسند اپوائنٹمنٹ ہے وہ ریٹائرمنٹ کی بات کی مدت ہے، وہ ریٹائر توسیع کی وجہ سے شاید وہ ریٹائر ظاہر نہیں ہوں گے، وہ ریٹائر جو ہے وہ مارچ اپریل مئی میں ہو جائیں گے، تو جب ان کی حکومت آ جائے گی تو اپنی من پسند اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، اور وہ من پسند اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس منصوبے کے تحت اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نومبر نہیں بلکہ آپ مارچ میں انتخابات لے لیں، پھر بھی وہ آپشن جو ہے ونڈو ہے وہ اوپن رہے گی کہ وہ اپنی جو تعیناتی ہے وہ مئی میں کر دے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اگر توسیع نہیں مانگتے اور وہ کہتے کہ نئی جو حکومت ہے وہ اپنا نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر دیتی، تو نئے آرمی چیف کو گھر بھیجنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا، اور عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے یا ان کو سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے اگر کوئی توسیع کے اوپر آپ نے اتفاق نہیں کیا
تو پھر یہ ہوگا کہ نیا چیف حکومت جو لگائے گی اس کو گھر بھیجنا ممکن نہیں ہوگا، انسٹیٹیوشن کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مارچ میں انتخابات ہوں اور وہ پھر اپنا جو چیف ہے لگا دیں. تب تک یہ چیف ہوں گے، پھر ان کو وہ گھر بھیج دیں گے اور نیا چیف جو ہے وہ لے آئیں گے. اب دیکھیے کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ وہ سٹوری ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے وہ پتہ کھیل دیا. اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگی ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ پتہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے سرے دست ابھی تک. کل ممکنہ طور پر جو ہے وہ آگے کیا ہوتا ہے اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تاحال عمران خان صاحب کا جو توسیع کا پرپوزل تھا یا ڈیفرمنٹ کا پرپوزل تھا یا مؤخر کرنے کی تجویز تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے اس کی تردید آ رہی ہے اور مستقل آ رہی ہے، اور بڑی زوردار تردید آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں ہیں. اور اب عمران خان صاحب کی خواہش کے بعد جو حکومت ہے اس کے پتے بھی شو ہونے ہیں. کل بھی میں آپ کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ ابھی عمران خان صاحب کے پتے شو ہوئے ہیں، ابھی اسٹیبلشمنٹ کے پتے اور حکومت نے اپنے پتے شو نہیں کیے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا مراد یہ ہے کہ ایک بڑا ظاہرہ کے حلقہ اور ایک بڑی جو طاقت کے جو مراکز ہیں ان کی میں بات کریں تو وہ اب ایک کلیئرٹی کے ساتھ سامنے چیزیں بن رہی ہیں، وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں. اور وہ ابھی تک جو شیپ نکلی ہے، ابھی تک لفظ میں بہت کیئرفلی استعمال کریں، وہ یہ ہے کہ توسیع نہیں ہوگی، توسیع نہیں چاہی جائے گی، توسیع نہیں کی جائے گی، اور جو ہے وہ نیا چیف نئی جو حکومت اس وقت اتحادیوں کی ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے. اس بات کا امکان موجود ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس کا بھی جو مطمع نظر اس پریس کانفرنس کا وہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ وقت آنے پر اپنا فیصلہ کرے گی اور نئے چیف کی جو تعیناتی یا تقرری ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہی اگلا آرمی چیف جو ہے وہ تعین کریں گے. اور اس کا ان سو مینی ورڈز خواجہ صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے. تو یہ کلیئرنس جب پنڈی سے آئی ہے تو یہ اسلام آباد نے بھی اس کے اوپر جو ہے اس پہ غور کر لیا ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی اس صفحے پہ ہیں کہ اب جو ہے وہ نئے چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اپنے مقررہ مدت کے اوپر وقت کے اوپر جو ہے وہ کی جائے. وہ بنتی ہے تقریباً نومبر کا مڈ یا دوسرا ہفتہ یا پہلا ہفتہ جس میں کہ یہ ہوگا، اور یہ بات میں بہت دنوں سے آپ کو ہم بتا بھی رہے ہیں. اور خواجہ صاحب نے ہمارے انٹرویو میں بھی یہ بات جو ہے وہ کی تھی، جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو کیا تھا دیا تھا. یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ پکچر آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو یہاں پر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اس معاملے کے اوپر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کال دیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، وہ ایک الگ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اسی صفحے پہ رہے گی جس پہ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا، یہ بڑا ہی اہم سوال ہوگا. ایون کشمیر کا بھی بہت اہم سوال ہوگا. گلگت بلتستان بہت دور ہے، آلریڈی بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن سرے دست عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کی اور دھرنے کی کال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دے سکتے. ہماری اطلاعات یہ ہیں، نو ڈیل فی الحال، نو ایکسٹینشن فی الحال. کل کا کیا ہوگا، پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صاف انکار ہے، اور ایکسٹینشن کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت تک اس کو مسترد کیا گیا ہے کہ اب ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب عمران خان صاحب یہ کریں گے اور وہ کر سکتے ہیں، امکان اس بات کا ہے کہ وہ لانگ مارچ، اور اس کے لیے تو وہ کال کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی ہے. جو وہ اپنی پسند کی چیف چاہتے ہیں وہ اس کے لیے جو پریزیڈنسی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک قدم میں پیچھے ہٹتا ہوں، ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، آپ توسیع لے لیں، یا میں فار ایگزامپل میں بات کر رہی ہوں کہ آپ توسیع لے لیں اور میں جو ہے وہ مارچ تک آپ اس حکومت کو وقت دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا الیکشن کرا دیں، میں مطلب ان کے خیال میں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور پھر وہ اگلا چیف جو ہے وہ لگا دیں گے. اور اس وقت چونکہ وہ پاپولر ہیں اس لیے ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. یہ جو پاپولیرٹی کا کارڈ ہے یہ بہت زیادہ ویگ کارڈ ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو 9 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اس لیے تو نہیں آئی تھی حکومت میں کہ جب عمران خان صاحب کا دل چاہے گا وہ دباؤ ڈالیں گے، حکومت گھر چلی جائے گی، ان کی خواہش پہ الیکشن ہو جائے گا، وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور وہ ایک نیا چیف لگا دیں گے جو کہ
اگلے 3 سال اور پھر اس کے بعد جو ان کا پہلے سے ایک پروسیس تھا خان صاحب کا اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرا دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے وہ اس کے اوپر کلیئر ہے. سو اسٹیبلشمنٹ بھی اب کوئی اور ایکسپیریمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر جو آپ کے عمران خان صاحب ہیں وہ 3.5 سال میں بہت ساری چیزوں کو اور معیشت کو سنبھال نہیں سکے تو وہ آگے جا کے بھی کتنا سنبھال لیں گے, کتنا حالات کو بہتر کر لیں گے. میرے خیال ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں, اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان اب اس کا متحمل ہی نہیں ہے کسی اور ایکسپیریمنٹ کا, کسی اور اس طرح کے ایگریمنٹ کا. اب یہاں پہ بات ہوگی کہ اگست میں اپنی وقت پہ انتخابات, اور یا پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر معمولی حالات ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں, اس کے تحت جو ہے وہ آپ اسمبلی کی ایکسٹینشن کر دیں اور پھر انتخابات جو ہیں وہ اپنے 1 سال آگے بڑھ جائے. تو یہ بھی ایک فارمولا جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے. سر دست یہی خبر آپ کو ہم دیتے ہیں, اور یہی تبصرہ بھی ہے کہ کوئی ایسی ڈیل اپنے انجام تک نہیں پہنچ پائی جو کہ پرپوزڈ ڈیل تھی, اور نہ ہی یہ کہ توسیع کا جو فارمولا عمران خان صاحب دے رہے تھے اس کے اوپر جو طاقت کے مراکز ہیں تمام, جس میں حکومت بھی شامل ہے اور دیگر بھی, وہ اس کے اوپر رضامند جو ہے وہ ہوں گے یا ہو سکتے ہیں. تاحال ایسا کچھ نہیں ہے, کل کی بات ہمیں نہیں پتہ پاکستان میں کیا ہو. سو باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ امپریشن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چیف بن سکتے ہیں یا جو بھی ہے. بہرحال اس کے اوپر پھر کسی وقت ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.